بنگلہ دیش کے بابائے قوم اور بانی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی اور سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل سے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ شیخ حسینہ کے خلاف آج فیصلہ آیا ہے 17 نومبر کو، اور 17 نومبر وہ تاریخ ہے جس دن ان کا نیوکلیئر سائنسدان M.A. واجد سے 1967 میں نکاح ہوا تھا۔ تفصیل آپ کو بتاؤں گا آج اس خبر کے حوالے سے کہ جو سزا ہوئی ہے 78 سالہ 78 ایئر اولڈ ہیں شیخ حسینہ، ان کو سزائے موت دینے پر ڈھاکہ اور مختلف شہروں میں بنگلہ دیش کے جشن منایا جا رہا ہے، اور اسی طرح پاکستان میں بھی اس پر جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں۔ یہ مقدمہ 23 اکتوبر تک چلا تھا، اس کے بعد فیصلے کی تاریخ دی گئی تھی 17 نومبر۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 17 نومبر کی تاریخ اس لیے رکھی گئی کہ اسی دن ان کا نکاح ہوا تھا شیخ حسینہ کا، تو اس کو ایک سمبولک اہمیت دینے کے لیے یہ تاریخ رکھی گئی۔ 3 رکنی بینچ تھا جس کی صدارت جسٹس محمد غلام مرتضیٰ معزومدار نے کی، اور معزومدار جی نے ہی آج فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ فیصلہ جو ہے یہ 453 صفحات پر مشتمل اور 14 جلدوں پر یہ مشتمل تھا۔ 3 گھنٹے سے زیادہ تک وہ یہ فیصلہ سناتے رہے، جو بنگلہ دیش میں لائیو ٹی وی پر دکھایا گیا۔ ان کے خلاف کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کا کیس چلا، اور جو پچھلے سال جولائی میں اپرائزنگ ہوئی تھی، جو ڈھاکہ میں اور دوسرے شہروں میں جو اسٹوڈنٹس نے مظاہرے کیے تھے، اس پر فائرنگ، گولی چلانا اور اس قسم کی جو واقعات تھے، اس حوالے سے ان کے اوپر کیس چلایا گیا، جس میں 1400 کہتے ہیں کہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے وزیر داخلہ اسد الزمان جو ہے ان کو بھی سزائے موت سنائی گئی۔ دونوں اس وقت انڈیا میں موجود ہیں، اور یہ لوگ 5 اگست 2024 کو یہ بھارت فرار ہو گئے تھے، اور اس عدالت نے ان کو سزا سنائی ہے۔ اس کا نام انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبیونل ہے۔ یہ وہی عدالت ہے جو شیخ حسینہ نے خود قائم کی تھی ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے جنہوں نے 1971 میں پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا، جن کو یہ رضاکار کہتے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست کو جس دن ان کا تختہ الٹا گیا، یہ تاریخ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ 5 اگست کو 2019 میں بھارت کی مودی سرکار نے 370 کی دھارا ختم کر کے جموں کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، اور ان کو ریاست کے درجے سے گھٹا کر یونین ٹیریٹری بنا دیا تھا۔ تو یہ اب دونوں تاریخوں کے حوالے سے یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا پاکستان کی ISI نے یہ تاریخیں جو ہے بنگلہ دیش کے ان لوگوں کو دی جو حسینہ واجد کا تختہ الٹنے کے ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ناظرین فیصلہ ہوا ہے، اس میں بہت سارے شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مقامی اور بین الاقوامی رپورٹس ہیں، میڈیکل رپورٹس ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں، بلاسٹک کی رپورٹس ہیں، ہیلی کاپٹروں کی پروازوں کی تفصیل ان دنوں کی وہ بھی ہے، اور میڈیا فوٹیج یہ سب شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گولیوں کے خول، خون آلودہ کپڑے، اور شیخ حسینہ اور ان کے افسران کے درمیان جو اس دوران گفتگو ہوتی رہی، وہ ڈاکٹروں کے اور مظاہرین کے جو ہے سمیت 54 افراد کے گواہی کے بیانات بھی لیے گئے۔ عوامی لیگ نے 17 نومبر کو یعنی آج کے دن ہڑتال کی کال دے رکھی تھی۔ ویسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈھاکہ کی سڑکیں بالکل سنسان تھیں، جو ہے وہ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ہڑتال کی وجہ سے سنسان تھیں یا لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے فیصلہ سن رہے تھے اس لیے سنسان تھی۔ تاہم جیسے ہی شام ہوئی، ڈھاکہ میں بڑے پیمانے پر اور دیگر شہروں میں بھی نوجوان سٹوڈنٹس نے اور یوتھ نے جلوس نکالے شیخ حسینہ کے خلاف۔ اس کی یہ فوٹیج آپ پہلے دیکھ لیں۔
ناظرین اس طرح تو ویڈیو کافی لمبی ہے لیکن اس کے اندر جو نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں. ان نعروں میں ناظرین جو لگ رہے ہیں بڑے بےہودہ قسم کے نعرے ہیں. بہرحال اس میں کہا جا رہا ہے کہ حسینہ تپائی مودی کھاٹ، یعنی حسینہ گرم کرتی ہے مودی کا بستر، اور خالدہ ضیاء زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. اور اس وقت بنگلہ دیش میں ایک کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے مجھے کہ جشن کا سماں ہے. اس عدالتی فیصلے کے خلاف عوامی لیگ جو شیخ حسینہ کی پارٹی ہے ان کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایکس کے اوپر انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب اس حکومت کے 15 مہینوں بعد ہر طبقے سے، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے سچ دیکھا ہے. نوبل میڈل کے پیچھے ایک زہریلا سانپ چھپا ہوا ہے. 1971 میں بنگلہ دیش کی مخالفت کرنے والی قوتوں کے ذریعے ایک سانپ کو کھلایا، محفوظ اور بااختیار بنایا جا رہا ہے. اب یہ سانپ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور بنگلہ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بنگلہ دیش کا دم گھٹنے اور نگلنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر ہم اب اس طاقت کے خلاف مزاحمت نہیں کریں گے یا ناکام رہے تو ہم اپنی خود مختاری کھو دیں گے، ہم اپنی آزادی کھو دیں گے. یہ عوامی لیگ کا رد عمل آیا ناظرین. اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ پولیس کے جو اس وقت کے سربراہ تھے عبداللہ المامون، یہ سرکاری وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے. ان کو جو ہے وہ صرف 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے. شیخ حسینہ کے اوپر 5 چارجز لگائے گئے. ان میں ایک تھا اشتعال انگیزی، دوسرا تھا اکسانا، تیسرا تھا قتل کے احکامات یعنی مارنے کا آدیش، آرڈر ٹو کل، چوتھا ہے اعلیٰ کمانڈ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے کہ یہ کمانڈر تھیں اس وقت اس پورے حکومت کی، اور نمبر 5 ہے مشترکہ مجرمانہ ادارے میں شرکت یعنی پارٹیسپیشن ان اے جوائنٹ کرمنل انٹرپرائز، یعنی اس حکومت کو عدالت نے ایک مجرمانہ حکومت کہا ہے. شیخ حسینہ پر الزام ہے کہ انہوں نے ہیلی کاپٹروں، ڈرونز اور مہلک ہتھیاروں کے ذریعے مظاہرین کو ہلاک کرنے کی آتھورائزیشن دی یعنی اجازت دی، اور ڈھاکہ کے چھانکار کے علاقے میں 6 نہتے مظاہرین جو ہے ان کو گولی مارنے کا آرڈر دیا. اس کے علاوہ آشولیا میں 6 طالب علموں کو گولی ماری گئی، 5 لاشوں کو جلایا گیا جبکہ 1 کو زندہ جلایا گیا. ناظرین بنگلہ دیش کی آبادی تقریباً 17 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور شیخ حسینہ جو ہے وہ 2024 میں فرار ہو گئی تھیں 5 اگست کو اپنے وزیر داخلہ کے ساتھ بھارت دلی، جہاں پہ ان کو اس وقت رکھا ہوا ہے. تو یہ جو سارا سلسلہ تھا یہ ایک اسٹوڈنٹ کی تنظیم بنی تھی، اسٹوڈنٹ اگینسٹ ڈسکرمنیشن گروپ، اس نے یہ تحریک چلائی تھی. ہوا یہ کہ جب پاکستان سے انہوں نے آزادی حاصل کی تو جن لوگوں نے بنگلہ دیش بنانے کے لیے قربانیاں دی تھی، شہید ہوئے تھے، ان کی فیملیز کو سرکاری ملازمتوں میں کوٹا دیا گیا تھا. اب شیخ حسینہ نے پچھلے سال یہ کوٹا ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب ان کی تیسری نسل آ گئی ہے تو اب کوٹے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، ان کو کوٹا دیں، اوپن میرٹ ہونا چاہیے، میرٹ پہ آئیں سب. اس کے خلاف جو ہے جو پرو پاکستانی کہہ لیں یا اینٹی حسینہ کہہ لیں گروپس نے یہ مہم شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کوٹے کو بحال کیا جائے. جب یہ کوٹا بحال کیا ہائی کورٹ نے تو پھر سرکار سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف چلی گئی. اس دوران یہ مظاہرے اتنی شدت اختیار کر گئے کہ یہ قابو سے باہر ہو گئے. 85 سالہ نوبل انعام یافتہ محمد یونس کو میدان میں اتارا گیا، اور اس وقت وہ ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کی حیثیت سے بنگلہ دیش کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. اور الیکشن جو ہے فروری 2026 میں انہوں نے کرانے کا اعلان کر دیا ہے.
لیکن عوامی لیگ ان الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتی کیونکہ ان کی رجسٹریشن سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ ان انتخابات میں جو آنے والے ہیں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ لوگ جس کو اہمیت دے رہے ہیں، جس پہ نظر رکھ رہے ہیں، وہ ہے نیشنل سٹیزن پارٹی جو اسٹوڈنٹس نے بنائی ہے، جو اس انقلاب کہہ لیں یا رد انقلاب کہہ لیں کا حصہ تھے، اور یہ 2024 کے ان مظاہروں اور احتجاجوں میں اس نے جنم لیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو محمد یونس کی جو انتظامیہ اس کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، لیکن محمد یونس کی سرکار اس کو ڈینائی کرتی ہے۔ اس دوران جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، یعنی اگست 2024 سے لے کے اس سال اکتوبر 2025 تک 261 لوگ جو ہے وہ بلووں میں مارے گئے ہیں، یعنی موبز نے مارے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین پہ اور ہندوؤں پہ، مائنورٹیز پہ جو ہے وہ حملوں میں اور ہراسمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور جرنلسٹس کے اوپر بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ حسینہ کی پارٹی کے کارکنوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں پھینکا گیا ہے، اور اسپیشل پاورز ایکٹ جو تھا وہ آج بھی لاگو ہے، اس کو ختم نہیں کیا گیا۔ اب فروری میں جو انتخابات ہوں گے، اس میں 1 جولائی ڈیکلیریشن ہوا تھا، اس کے اوپر بھی ریفرینڈم ہوگا، یعنی کہ یہ اصلاحات سے متعلق ہے جس میں عورتوں کی نمائندگی میں اضافہ، وزیر اعظم کی مدت میں کمی اور صدر کے اختیارات میں اضافہ، یہ شقیں شامل ہیں، اور یہ اس وقت اگر یہ پاس ہو جاتا ہے پارلیمنٹ سے تو پھر اس کو آئین کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اب خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بھارت سے یہ کہا ہے کہ آپ شیخ حسینہ واجد کو اور جو منسٹر تھے، ہوم منسٹر اس وقت کے، ان کو واپس بھیجیں، ہمارے حوالے کریں۔ تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر شیخ حسینہ اور سابق وزیر داخلہ اسد الزمان کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان حوالگی کا معاہدہ موجود ہے، جسے ہم ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی کہتے ہیں، یہ موجود ہے۔ تو انڈیا نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب ان افراد کو پناہ دینا کسی دوسرے ملک کے لیے ایک سنگین اور غیر دوستانہ فعل اور انصاف کی توہین ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کو واپس بنگلہ دیش بھیجا جاتا ہے یا نہیں بھیجا جاتا۔ شیخ حسینہ جو ہے یہ 1947 میں پیدا ہوئی تھی، اس وقت کے مشرقی پاکستان میں، اور یہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ 1973 میں انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی سے بنگالی لٹریچر میں ماسٹرز کیا تھا۔ 1975 میں یہ بھارت جلا وطن ہو گئی تھی جب ان کے فادر شیخ مجیب الرحمان کا قتل ہوا تھا۔ 1981 میں 1981 میں یہ جب واپس آئیں تو انہوں نے پھر عوامی لیگ کی قیادت باقاعدہ طور پر سنبھالی۔ 1990 میں حسین محمد ارشاد جو فوجی ڈکٹیٹر تھے، ان کے خلاف انہوں نے خالدہ ضیاء کے ساتھ مل کے تحریک چلائی اور ارشاد سرکار کا خاتمہ کیا۔ 1996 میں عوامی لیگ 5 سال کے لیے منتخب ہوئی۔ اس کے بعد 2009 میں یہ دوبارہ اقتدار میں آئے اور پھر 15 سال تک ان کا جو تھا اقتدار یہ جاری رہا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ تاریخ نزدیک آئی 17 نومبر کی، ڈھاکہ بالخصوص ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں بھی بڑے سخت پرتشدد واقعات ہوئے، جن میں 40 سے زیادہ آگ لگانے کے واقعات شامل ہیں۔ تو اس کے بعد ڈھاکہ پولیس کے چیف شیخ محمد سعادت علی، انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی گاڑیوں کو آگ لگا رہا ہو یا مظاہروں کے دوران گھریلو ساختہ بم استعمال کر رہا ہو، ان کو دیکھ کے گولی مار دی جائے۔ لہذا بنگلہ دیش کے اندر ابھی بھی سکون اور امن نہیں ہے، اور بنگلہ دیش کی اس جو فیصلہ ہے شیخ حسینہ کے خلاف، اس کا کیا رد عمل آتا ہے آنے والے دنوں میں، اور بھارت خاص طور پر اس کی طرف کیسے جو ہے وہ جواب دیتا ہے، ایکسٹراڈائٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ سب باتیں دیکھنے والی ہیں۔ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔